پاکستان میں موٹر ویز کی تعمیر کا آغاز 11 جنوری 1992 کو شروع ہوا، جس کا مقصد ملک میں ایک عالمی معیار کا روڈ نیٹ ورک بنانا اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کا بوجھ کم کرنا تھا۔ اس وقت کے پرائم منسٹرز نے اسلام آباد سے لاہور کے درمیان 339 کلومیٹر طویل M2 کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کا افتتاح 26 نومبر 1997 کو کیا۔ 18 مارچ 2020 تک پاکستان کے اندر موٹر ویز کا جو جال ہے اس کی لمبائی 1973 کلومیٹر تک پہنچ چکی، جبکہ 1763 کلومیٹر زیر تعمیر ہے۔ موٹر ویز کا ٹھیکہ 30 دسمبر 1991 کو جنوبی کوریا کی ڈائیوو کارپوریشن کو دیا گیا اور تعمیر کی بنیاد پر 23,686 بلین کا معاہدہ کیا گیا۔ اصل معاہدہ 4 لائن کی سہولت کے لیے تھا۔ ڈائیوو نے فراہم کنندہ کے کریڈٹ کے طور پر $379 ملین کا قرض فراہم کیا، جس میں تعمیراتی لاگت کا 40% شامل تھا۔ بقیہ 60% حکومتی اداروں نے یہ پیسہ فراہم کرنا تھا۔ پرائم منسٹر جس وقت اس پروجیکٹ کو عملی جامہ پہنا رہے تھے تو اس وقت پاکستان میں کوئی موٹر وے کے نام سے بھی واقف نہیں تھا اور اس کی بہت مخالفت کی گئی۔ اس کو ملکی معیشت کے لیے سفید ہاتھی بھی کہا گیا، لیکن پرائم منسٹر پرعزم رہے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ملکی ترقی کے لیے سب سے پہلے ملک میں جدید روڈ نیٹ ورک کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ موٹر وے کی فیزیبلٹی پر کافی وقت لگا اور آخرکار NH نے اس کا ٹینڈر کر دیا، جو کہ کورین کمپنی ڈائیوو نے جیت لیا اور یہ BOT کی بنیاد پر اس کمپنی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کمپنی نے 10 سال منصوبے کو آپریٹ کرنے کے بعد سب کچھ حکومت کے حوالے کر دیا۔ جب M2 1997 میں مکمل ہوئی تو اس وقت پرائم منسٹر نے اس پر فورس قائم کرنے کے لیے اس وقت کے ماہر پولیس افسر شیر شگری اور افتخار رشدی کو نئی فورس قائم کرنے کا ٹاسک دیا۔ اس وقت موٹر وے پولیس کا قیام عمل میں لایا گیا، جو کہ ہر لحاظ سے ایک نئی فورس تھی۔ اس کا یونیفارم، ان کی گاڑیاں اور کام دوسری پولیس سے بالکل مختلف تھا۔ اس زمانے میں موٹر وے پولیس کو پیٹرولنگ کے لیے نئی لینڈ کروزر دی گئیں۔ ان کی تنخواہیں اور سہولیات دوسرے تمام پولیس فورسز سے زیادہ تھیں اور یہاں سے ایک نئی پولیس کلچر کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے پورے ملک کی پولیس کلچر میں بڑی تبدیلی آ گئی۔ یہ ملک کی واحد پولیس فورس بن گئی جس نے دن رات بارش، آندھی، سردی، گرمی میں لوگوں کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے کام کیا اور موٹر ویز کو اتنا محفوظ بنا دیا کہ اب کسی بھی وقت دن ہو یا رات آپ اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے بعض لوگوں کو ترقی راست نہیں آتی اور مختلف عوامل نے ترقی کے راستے کو روک دیا اور جس پروجیکٹ نے ملکی ترقی میں مین کردار ادا کرنا تھا اس کو روک دیا گیا اور بعد میں M3 کو 3 کی بجائے 2 لائن میں تبدیل کر دیا۔ انٹرنیشنل فرم کی بجائے اپنے لوکل کنسٹرکٹر کو پروجیکٹ دے دیا گیا، جس کی تعمیر غیر معیاری ہوئی۔ انٹرنیشنل فرم کے اوپر کیس بنائے گئے اور ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد جب پرائم منسٹر کا دوبارہ واپس دور آیا تو انہوں نے پھر اس رکے ہوئے سفر کو دوبارہ جاری رکھا اور سب سے مشکل اور دشوار گزار موٹر وے ہزارہ موٹر وے پروجیکٹ پر کام شروع ہوا، جو کہ محض ایک خواب تھا، لیکن وہ آج پاکستان کا سب سے خوبصورت موٹر وے کے ساتھ مانسہرہ تھا کوٹ سے اسلام آباد تک، جہاں 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے تھے، وہ سفر صرف محض اب 2 گھنٹے کا رہ گیا ہے۔ موٹر وے کی بدولت ہر انٹرچینج آج ایک نیا شہر بن گیا اور ہزاروں لوگوں کو اپنے گھروں کے نزدیک روزگار مل گیا۔ موٹر وے کی وجہ سے ملک میں جدید اور نئی بسیں آ گئیں اور مسافروں کی گھٹیا کھٹارا بسوں ویگنوں سے جان چھوٹی اور ٹرانسپورٹ سسٹم بھی اپ گریڈ ہو گیا۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان وہ ملک بن گیا جس کے پاس وسیع موٹر ویز نیٹ ورک موجود ہیں اور ہنگامی حالات میں، جنگی حالات میں جہازوں کو بھی اس پر اتارا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں پشاور سے کلکتہ تک 2500 کلومیٹر طویل GT روڈ بنائی تھی۔ اس کے علاوہ شیر شاہ سوری نے اس کے ارد گرد پھولدار اور سایہ دار درخت لگوائے تھے، قیام کے لیے سرائے اور پانی کے کنویں بنوائے
M1 موٹر وے یہ کو اسلام آباد سے ملاتی ہے، جس کا سفر تقریباً 155 کلومیٹر ہے، جو تقریباً 88 کلومیٹر خیبر پختونخوا میں اور 67% پنجاب میں ہے۔ M2 اسلام آباد سے لاہور کو ملاتی ہے، M3 لاہور کو عبدالحکیم سے، M4 پنڈی بھٹیاں کو ملتان سے، M5 سکھر کو ملتان سے، M6 سکھر کو حیدرآباد سے، M7 داؤد ہب بلوچستان کو، M8 رتو ڈیرو کو گوادر سے، M9 حیدرآباد کو کراچی سے اور M10 کراچی ناردرن بائی پاس، M11 سیالکوٹ کو لاہور سے اور M14 ہکلا کو ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ موٹر ویز کا بنانے کا مقصد ہے ملک میں ایک عالمی معیار کا نیٹ ورک قائم کرنا اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کا بوجھ کم کرنا۔ I hope this is informative. Please don't forget to subscribe and like.